بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں راجپوت ٹی وی۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرسمس کے بارے میں کہ کرسمس کیا ہے اور یہ کیوں منائی جاتی ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور اس میں سب سے اہم چیز کرسمس ٹری، آخر اس کو کیوں سجایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیں جلدی سے سبسکرائب، اور ساتھ ہی دیے ہوئے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو۔ تو ناظرین، عیسائی تہواروں میں کرسمس کا دن ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے مسلمانوں میں عید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ یہ عیسائیوں کا سالانہ تہوار ہے جو 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ کے طور پر منایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی خوشی میں کیک کاٹے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے طریقوں سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور ایسٹر کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھا دیا گیا تو وہ 3 دن بعد دوبارہ سے زندہ ہو گئے تھے۔ کیونکہ یہ 21 مارچ کی تاریخ تھی، اس لیے اس خوشی میں عیسائی 21 مارچ کو یا اس کے فوراً بعد آنے والے اتوار کو یہ تہوار بھی مناتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ وہی دن ہے کہ جسے ایرانی نوروز کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ہندو اسے بسنت کا موقع قرار دیتے ہیں۔ مصر اور آئرلینڈ کے لوگ ایسٹر کو آسٹر کہتے ہیں، جس کا مطلب بہار کی دیوی ہے۔ اس اعتبار سے ان کے یہاں یہ بہار کی دیوی کی تقریب ہوتی ہے۔ تو اب ناظرین بات کر لیتے ہیں کہ اس کرسمس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو ناظرین، صدیوں تک 25 دسمبر تاریخ ولادت عیسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھی جاتی تھی، اور 530 عیسوی میں سیتھیا کا ایک راہب ڈیونیس ایکسیگز نامی جو ستاروں کا علم رکھنے والا شخص تھا، یہ تاریخ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیق اور تعین کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر مقرر کر دی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے 5 صدی پہلے 25 دسمبر مقدس تاریخ تھی، اور بہت سے سورج دیوتا اسی تاریخ پر یا اس سے 1-2 دن بعد پیدا ہونا تسلیم کیے جاتے تھے۔ چنانچہ راہب نے آفتاب پرست اقوام میں عیسائیت کو مقبول بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر مقرر کر دی۔ اور قرآن مجید کی سورت مریم پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذیل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت کی کہ کھجوروں کے تنے کو ہلائیں تاکہ ان پر تازہ پکی کھجوریں گریں اور وہ اس کو کھائیں اور چشمے کا پانی پی کر طاقت حاصل کریں۔ اب فلسطین میں موسم گرما کے وسط میں یعنی جولائی اگست میں ہی کھجوریں ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جولائی یا اگست کے کسی دن میں ہوئی تھی، اور 25 دسمبر کی تاریخ بتانا یہ بالکل غلط ہے۔ اور ناظرین، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مقالہ نگار شمالی کیلیفورنیا کے شہر ڈرہم کی ڈیوک یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ و دینیات کے پروفیسر ڈاکٹر ہانس جے ہلر نے برانڈ کرسمس ڈے کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابتدائی عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی یوم پیدائش اور اس موقع کو بحیثیت تہوار منانے کے درمیان فرق کیا کرتے تھے۔ دراصل ولادت مسیح کو منانے کی رسم بہت بعد میں آئی، بالخصوص عیسائیت کی ابتدائی 2 صدیوں کے دوران شہداء یا حضرت عیسیٰ کے یوم پیدائش کو بحیثیت تہوار منانے کے لیے شناخت کرنے کے متعلق ابتدائی عیسائیوں کی طرف سے انتہائی مضبوط مخالفت موجود تھی۔ بہت سے چرچ فادرز نے یوم ولادت کو منانے کی پاگان مشرکانہ رسم کے متعلق طنز آمیز تبصرے پیش کیے، اور 25 دسمبر کو ولادت مسیح کے طور پر مقرر کرنے کا باقاعدہ آغاز بالکل غیر واضح ہے۔ عہد نامہ جدید میں اس بارے میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اس دن کی بنیاد کے متعلق ایک ہمہ گیر وضاحت یہ ہے کہ 25 دسمبر در حقیقت پاگان روم کے تہوار یعنی نامغلوب ہونے والے سورج دیوتا کا یوم پیدائش کی عیسائی شکل تھی، جو کہ رومن سلطنت میں ایک مشہور مقدس دن تھا، جسے سورج دیوتا کی حیات نو کی علامت کے طور پر انقلاب شمسی کے دوران منایا جاتا تھا۔ تو ناظرین، اب کچھ بات کر لیتے ہیں کرسمس ٹری کے بارے میں۔ کرسمس کے دوران کرسمس ٹری بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ یہ تصور جرمنوں کا پیدا کردہ ہے۔
یہ لوگ کرسمس کے دن حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کا کردار مختلف اداکاروں کے ذریعے ایک ڈرامے کی شکل میں پیش کرتے اور تمام واقعہ دہراتے ہیں جو مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ضمن میں پیش آیا، اور اس موقع کے دوران درخت کو مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری اداسی اور ساری تنہائی اس ایک درخت کے پاس بیٹھ کر گزار دیتی ہیں۔ اور ناظرین، چونکہ یہ درخت بھی اسٹیج پر سجایا جاتا تھا اور ڈرامے کے اختتام پر لوگ اس درخت کی ٹہنیاں تبرک کے طور پر اکھیڑ کر ساتھ لے جاتے اور اپنے گھروں میں ایسی جگہ لگا دیتے تھے جہاں ان کی نظریں اس پر پڑتی رہیں۔ تو ناظرین، یہ رسم آہستہ آہستہ کرسمس ٹری کی شکل اختیار کر گئی اور لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں کرسمس ٹری بنانے اور سجانے شروع کر دیے۔ اس ارتقائی عمل کے دوران کسی ستم ظریف نے اس پر بچوں کے لیے تحائف بھی لٹکا دیے، جس پر یہ تحائف بھی کرسمس ٹری کا حصہ بن گئے۔ اور ناظرین، کرسمس ٹری کی بدعت 19ویں صدی تک جرمنی تک محدود رہی اور 1847 عیسوی کو برطانوی ملکہ وکٹوریہ کا خاوند جرمنی گیا اور اسے کرسمس کا تہوار جرمنی میں منانا پڑا، تو اس نے پہلی مرتبہ لوگوں کو کرسمس ٹری بناتے اور سجاتے ہوئے دیکھا۔ اسے یہ حرکت بہت اچھی معلوم ہوئی، لہذا وہ واپسی پر ایک ٹری ساتھ لے آیا اور 1848 عیسوی میں پہلی مرتبہ لندن میں کرسمس ٹری بنوایا گیا، جو ایک دیوہیکل کرسمس ٹری تھا جو شاہی محل کے باہر سجایا گیا تھا۔ 25 دسمبر 1848 کو لاکھوں لوگ یہ درخت دیکھنے لندن آئے اور اسے دیکھ کر گھنٹوں تالیاں بجاتے رہے۔ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً تمام ممالک میں کرسمس ٹری ہر مسیحی گھر میں سجایا جاتا ہے۔ کرسمس کے موقع پر ایک خاص چیز اور بھی قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرخ کپڑے پہنے، چہرے پر سفید داڑھی سجائے اور کندھے پر لال تھیلا اٹھائے کرسمس فادر یا سینٹا کلاس جو بچوں کے لیے تحفے لے کر آتا ہے، اس لیے کرسمس کے موقع پر اس کا بے صبری سے انتظار کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، شروع میں تو جب 25 دسمبر کی تاریخ آتی تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا، ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت بیان کر دیتے، اس کے بعد اجتماع برخاست ہو جاتا، گویا کہ بے ضرر اور معصوم طریقے پر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم پادری کی تقریر تو کرا دیتے ہیں، مگر وہ خشک قسم کی تقریر ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان اور شوقین مزاج کے لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کو ذرا دلچسپ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے دلکش ہو، اور اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں موسیقی بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد موسیقی پر نظمیں پڑھی جانے لگیں۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا، اس لیے اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ پھر ناچ گانا بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا، اور پھر سوچا کہ اس میں کچھ تماشے بھی ہونے چاہیے۔ چنانچہ ہنسی مذاق کے کھیل تماشے شامل ہو گئے۔ چنانچہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ کرسمس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناچ گانا اس میں، موسیقی اس میں، شراب نوشی اس میں، گویا کہ اب دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس ڈے میں شامل ہو گئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مغربی ممالک میں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو اس میں کیا کیا طوفان برپا ہوتے ہیں۔ افسوس کہ مشرق بھی اب اس کی پوری نکالی کرنے لگا ہے۔ اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی، اور اس ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ پورے سال میں اتنے حادثات نہیں ہوتے۔ اس ایک دن میں عورتوں کی اتنی عصمت دری ہوتی ہے کہ پورے سال میں اتنی نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء اسلام نے ان تہواروں میں مسلمانوں کو شریک ہونے سے روکا ہے اور تاکید کی ہے کہ مذہبی رواداری بہت عمدہ چیز ہے، لیکن اغیار کے خاص مذہبی امور میں شرکت درست نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی کرسمس ڈے کے متعلق کچھ اہم معلومات جو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا، اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو دیکھتے رہیے راجپوت ٹی وی۔ ملتے ہیں مزید ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔